خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الروم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل موضوع ہے انسان کی رہنمائی. اس رہنمائی میں ذہنی اور فکری رہنمائی بھی شامل ہے، عملی رہنمائی بھی شامل ہے. پھر عملی رہنمائی میں انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. لیکن یہ مختلف گوشے ہیں ہدایت کے، رہنمائی کے. باقی جتنے علوم ہیں وہ چاہے وہ فزیکل سائنسز کا دائرہ ہو اور چاہے سوشل سائنسز کا دائرہ ہو. سوشل سائنسز کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں. تو یہ تو ہدایت کے موضوعات ہیں اور انہی سے پھر سوشل سائنسز میں بحث ہوتی ہے. جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں فینومینا آف دی نیچر کا جو حوالہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حوالہ غلط تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. بہرحال اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے حالات و واقعات یقیناً تاریخ کا جز ہیں. لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں ایک تو یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ. اگرچہ اس میں تکرار محض نہیں ہے، سیاق و سباق کا فرق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مسئلہ زیر بحث ہے. تو مختلف جو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ہے ان کے بھی اس پہلو کو وہاں لے آیا جائے گا جو خاص اس سیاق و سباق سے متعلق ہو. لیکن دوسری بات یہ کہ وہ بھی تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوئے. اس کے لیے ہمیں تورات جو ہے وہ مدد دیتی ہے کہ تورات میں جو بھی تاریخ آئی ہے انبیاء کی وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہے، تاریخی اس کے اندر ترتیب موجود ہے. قرآن مجید میں وہ تاریخی ترتیب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جس وقت قرآن نازل ہوا، یہ اب آج سے 1400 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب 1400 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سے تقریباً 22-23 برس قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس دور کی، اس کا بھی ریفرنس قرآن میں نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جس کی میں نے یہ آیات ابھی تلاوت کی. تو یہ میں نے تمہید اصل میں اس اعتبار سے کہ سورہ روم اس کی یہ ابتدائی 6 آیات جو ہیں یہ ایک استثناء ہے کہ اس میں قرآن کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک تاریخی اہم واقعہ ہے جس کی طرف ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس ایک پیشین گوئی کی صورت میں ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کی قدر وضاحت کروں گا، اور اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے، بر عظیم پاک و ہند، اس میں ایک مشابہت ہے ان حالات کے ساتھ.
میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں غور کرنا شروع کیا اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حوالہ، کوئی مشابہت کسی درجے میں، اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اگرچہ اس کی تعبیرات مختلف ہیں، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، لیکن ذکر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث نبوی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، بڑی وہ عظیم حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین حدیث وہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ یہاں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو سقراط اور مقراط ہیں نا، تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے معلومات اور علمیات سے متعلق، ہم پوچھتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات جو ہیں کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا تفاصیل ہوں گی، یہ سب در حقیقت صرف پہلے ہی انداز ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہے معلومات سے۔ عملی مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ لہٰذا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کب ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ جو عملی اعتبار سے اہم سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ مخرج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہوائی جہازوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ جو ہوتا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج، نکلنے کا راستہ۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں صرف 3 ٹکڑے اس کے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں جو حالات آنے والے وہ بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ کیا ہو کر دیتے ہو، ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حوالے سے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی میں کسی وقتی موضوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے قرآن مجید کے کسی مقام سے اس میں کوئی رہنمائی نہ ملی ہو، چاہے وہ ایک یوں کہیے کہ ضمنی انداز میں بات ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی تو وہ حالات آج نہیں ہے، 1400 برس کا فصل ہے، لیکن یہ مقام اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے بر عظیم پاک و ہند کی، اس کے حوالے سے اس میں بڑی مشابہت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ اور یہ کہ اس وقت جو حالات تھے کہ جن میں یہ آیات نازل ہوئیں ان کا ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں، 4 مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 2 مدنی صورتوں کے۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران یہ مدنیات ہیں۔ مکیات سورہ عنکبوت، سورۃ الروم جس کی یہ ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہے سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی سرزمین میں، ادنا قریب کا، دنا کہتے ہیں قریب کھونے کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا جغرافیے کا نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے جنوب میں اور دونوں طرف سمندر ہے، ادھر بحر احمر ہے مغرب میں، مشرق میں خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی اس کو کہیں، جنوب میں بحر ہند ہے، بحر عرب ہے۔ اوپر جا کر ایک تکون بنتی ہے، وہ تکون یہ ہے کہ ادھر سے اگر بحر احمر کی جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، اس کی خلیج عقبہ کی سیدھی لکیر کھینچ دیں اوپر، اور ادھر سے خلیج فارس کی سیدھی لائن کھینچ دیں تو اوپر جا کر یہ ایک جگہ مل جائیں گے، اور یہ ایک ٹرائنگل وجود میں آئے گی۔ بیس نیچے ہے جنوب میں، جو جزیرہ نما عرب کا عربین پیننسولا کا بیس ہے۔
یہ جو اوپر کی تکون بنتی ہے اس میں جزیرہ نما عرب سے باہر، یہ بھی عرب ملک ہے۔ اس کے نام کیا ہے؟ عراق عرب، شام عرب۔ تو گویا کہ ملک عرب جو ہے اس کے 3 حصے، ایک جزیرہ نما ہے پیننسولا نیچے، جسے عام طور پر عرب سمجھا جاتا ہے، وہ آج کل آپ اسے سعودی عرب کہیں گے، اور اس کے ساتھ امارات وغیرہ ہیں یا ادھر یمن ہے، یہ جو ممالک ہیں یہ مل کر بنتے ہیں یہ جزیرہ نما، یہ ہے پیننسولا، عربین پیننسولا۔ اس کے اوپر عراق عرب، یہ بھی عرب قوم ہے، عرب علاقہ ہے، عرب زبان اس کی اب شروع سے چلی آ رہی ہے، اور شام عرب، سیریا، یہ شام عرب ہے۔ اب اس سے داہنی طرف یا مشرق کی طرف ایران، اور شام کے مغرب کی طرف تو خیر میڈیٹرینین آ جاتا ہے، لیکن ذرا سا اوپر جائیں تو وہ ترکی ہے، روم، پرانا روم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کم و بیش 700-800 برس سے یہ 2 عظیم مملکتیں چلی آ رہی تھیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران۔ ان دونوں کا مقابلہ رہتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ تاریخ جھولا جھولتی تھی، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے یہ مکے شہر میں، اور شمال میں یہ جو کشمکش تھی، تاریخ جھولا جھول رہی تھی۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ سن 614 میں ایک بڑی ہی زبردست شکست دی ہے رومیوں نے ایرانیوں کو۔ یہ تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے جو رومیوں کے ہاتھوں، جو رومیوں کی ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھوں۔ اب ایرانی چونکہ تھے آتش پرست مشرک تھے، اور یہ تھے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، ان کی کچھ نہ کچھ مناسبت مسلمانوں سے جڑتی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہیں اللہ کا پیغمبر ماننے والے، تو یہ جو ایک ایسوسییشن تھی اس کی وجہ سے بغلیں بجائیں مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں ایرانی آتش پرست وہ جیت گئے، اور تمہارے جو کیمپ، ایک ہی کیمپ سمجھ لیجئے، تمہارا بہرحال ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو حضرت مسیح کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے وہ شکست کھا گئے۔ اور شکست بھی ایسی تھی کہ یروشلم سے یہ نکلے ہیں، بھاگے ہیں رومی۔ ہرقل اس وقت وہ ایمپرر تھا، ہیرکلیس، اور ایلیا جو ان کا کہلاتا ہے یروشلم میں وہ ہیکل، اس سے جو ان کی بڑی صلیب تھی وہ بھی وہاں سے لے گئے وہ، اور گویا کہ ان کے لیے تو سمجھیے کہ یہ مذہبی اعتبار سے ایک موت تھی کہ ان کی مذہبی علامت، ان کے لیے شاعر جو ہے ان کے مذہبی، ان میں سب سے مقدس شے جو تھی وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے، اور بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے اس وقت رومیوں کو، ہیرکلیس کو۔ اس پر جو بغلیں بجی مشرکین مکہ نے، جو اس پر خوشیاں منائی، مسلمانوں کو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، دیکھو وہ جیت گئے، اسی طرح تمہارا بھی قلع کما ہو جائے گا، تمہاری بھی کوئی بنیاد، لستم علی شیء، تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیات اب پیشن گوئی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ ان کا جو مورال اس وقت گر رہا تھا مکے کے مسلمانوں کا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ مکے ہی میں معاملہ چل رہا ہے۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، گویا کہ یہ 5واں برس ہے نبوت کا، ابھی ہجرت سے 7 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ جو مکے کے اندر جو صورتحال ہے۔ تو وہاں انہیں خبر دی گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، اب یہ جزیرہ نما سے قریب ہے یہ پورا علاقہ شام کا، عراق کا، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، یہ عارضی سی بات ہے، اس پر بغلیں نہ بجاؤ، اس پہ خوشیاں نہ مناؤ، اور اے مسلمانوں تم دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ عارضی بات ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، تعین کے ساتھ یہاں پر معین کر دیا ہے اللہ نے کہ بضع سنین میں، چند سالوں میں، لیکن بضع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک پر، 10 سے کم 3 سے زائد، یہ بضع ہے۔ فی بضع سنین، ان سالوں کے اندر یہ پلٹا کھا جائیں گے حالات، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ میں اب یہاں اس حوالے سے ذرا 2 باتیں کہہ دوں پھر آگے چلوں گا۔ میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث